یا غریب یا شہید یا مظلوم یا حسین 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 والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیعنا ومقتدانا ومولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا رحمت اللہ قریب من المحسنین صلوات بھیجیے محمد علیہ قبل اس کے کہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر محسن عباس شاہد حسین جو عالموں کا پالنے والا ہے، ہر حمد الحمد اسی کو زیب دیتی ہے جس نے یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ سب اسی کا پیدا کردہ ہے۔ خدا آپ کا آنا یہاں قبول فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں امام نے طلب کیا اور وہاں حاضر خدمت ہوئے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا کا سرمایہ دیا اور سرمایہ کے باوجود بھی ان کے دل میں سرمایہ کی محبت ہے، اپنے ورک کی محبت ہے، اپنے کام کی محبت ہے۔ جس انسان کو اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ اہل بیت اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ ہمارے امام نے ہمیں اپنا مہمان قرار دیا، یہ بڑی سعادت ہے۔ اور جب ہم یہاں آئے ہیں اس سرزمین کے اوپر جس کو ہم کرب و بلا کہتے ہیں، یہ کرب و بلا وہ زمین ہے کہ جتنے نبی اس دنیا میں آئے کرب حاصل کیا، ہر انسان پر مصیبت پڑی، جتنے نبی آئے وہ اس کو بسا نہ سکے، وہ اس کو آباد نہ کر سکے، اس لیے کہ جو بھی آتا تھا وہ پریشان ہو کر چلا جاتا تھا۔ مگر بسایا کس نے؟ رسول کے نواسے نے۔ دین کو بچایا کس نے؟ رسول کو نواسے نے۔ آج اگر اللہ کی وہ نمازیں خانہ کعبہ میں ہو رہی ہیں پوری دنیا کائنات میں تو یہ صدقہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ ہم اگر یہاں آئے ہیں تو امام نے ہمیں منتخب کیا ہے فقط اس لیے کہ ہم ایسے بن کر جائیں کہ جب ہمیں لوگ یہ کہیں کہ یہ کربلائی ہے، نہیں کربلائی نہیں ہے، بلکہ کہیں یہ ہمارا عزادار ہے، وہ عزادار ہے۔ جب انسان چلے تو کہے کہ بھائی یہی حسینی ہے، کردار لے کر آیا ہے۔ ہم جب آئے ہیں تو ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ ہم جیسی اپنی زندگی گزارتے تھے امام وہ زندگی نہیں چاہتے، امام وہ زندگی چاہتے ہیں جو زندگی وہ خود گزارتے تھے۔ اپنا بنانے کے لیے بہت بہتر ہے وہ زمانہ کہ وہ جو امام کے چاہنے والے تھے، جو امام کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، اور جب آتے تھے تو انہیں کہہ دیا جاتا تھا اب ہم ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی آپ زیارت کریں گے امام رضا کی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ آخر مولا ہم آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، کیوں اجازت نہیں ملی؟ اجازت کس لیے نہیں ملی؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے یہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں امام ہم تمہارے چاہنے والے ہیں، وہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، وہ ان میں کام نہیں ہے، وہ ان کی ادا نہیں ہے، وہ ان کے اندر عبادت نہیں ہے، وہ ان کے اندر اطاعت نہیں ہے۔ اگر یہ سب ہوتی تو امام کہتے ہیں ہاں پہلی دفعہ میں ملوں گا۔ یہ ان کا روک دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان اس راہ پر نہیں چلتے تھے جس امام جو اس راہ پر چلانا چاہتا ہے۔ ہم یہاں امام حسین کی بارگاہ میں اگر آئے ہیں تو آیا چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم خمس دیتے ہیں، مولا یہ تو بتائیے ہم جہاد کے لیے بھی تیار ہیں، امام آئے تو اس کے ساتھ جہاد کریں گے، مولا یہ بتائیے ہم جو عمل کر رہے ہیں آخر یہ ہمیں معلوم ہو کیسے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ قبول ہے؟
معصوم فرماتے ہیں, عجیب و غریب جملہ ہے میرے معصوم کا, معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو جو بھی تم کام کر رہے ہو, نماز ہو, عبادت ہو, ریاضت ہو, جو بھی کام ہو, اگر اس کام کے اندر تم اپنے اندر تبدیلی پا رہے ہو تو سمجھو کہ تمہارے اعمال قبول ہیں. اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد اور اس کے بعد امام کی بارگاہ میں آنے کے بعد اور انسان اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا تو اس نے ڈالر اور پیسہ خرچ تو کیا, نام تو اس نے لیا کہ یہ کربلائی اور اللہ والا ہے, حاجی ہے, مگر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں آئی جو اللہ اور اس کے اہل بیت چاہتے تھے. صلاحیت کیسے آئے گی؟ مثال کے طور پہ ہم جب یہاں سے پلٹ کر اپنے ہندوستان جائیں گے, جانے کے بعد وہ انسان جس سے ہم بولنا پسند نہیں کرتے, جو ہمارے خلاف ہے, جو ہمارے خلاف ہمیشہ بولتا ہے, جو ہمارا دشمن جسے ہم سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ دشمن نہ ہو لیکن ہم اسے دشمن جانتے ہیں, ہم یہاں سے تحفہ لے کر جائیں گے امام کا, کھجور ہوگی, مٹھائی ہوگی, تسبیح ہوگی, سجدگاہ ہوگی, جو بھی ہو, جو بھی تحفہ آپ لے جائیں پہلے اس کے ہاں جائیں جو آپ سے بہت دور ہے, جو آپ کا بھائی ہے مگر دور ہے, جو آپ کا ساتھی ہے مگر دور ہے, فقط آپ کی زبان کی بنا پر. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے, جب بولا جاتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. بعض لوگوں کو زبانیں بہت کڑوی لگتی ہیں, انسان کو پسند نہیں آتی. ہماری پسند کب آئے گی؟ جب ہم یہاں سے پلٹ کر جائیں. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ امام والے؟ ہم جب پلٹ کر جائیں گے اور جب وہ ہماری خصلتوں کو دیکھے گا, جب ہماری وہ عادتوں کو دیکھے گا, جو ہم میں چیزیں پائی جاتی تھی وہ نہیں ہیں. ہم جھوٹ بولتے تھے, ہم نے ختم کر دیا. ہم گالیاں دیتے تھے, ہم نے ختم کر دی. ہم انسان کو دھوکہ دیتے, ہم نے ختم کر دیا. کسی کا قرض تھا اس کو ہم نے جا کر دے دیا. ہم نے کسی کی زمین ہپڑائی تھی وہ ہم نے اس کو دے دی. جب یہ ساری چیزیں ہم وہاں کریں گے, اس کے بعد وہی انسان جو تمہارا دشمن تھا اس سے کہیے بھیا میں نے تمہارے لیے زری پکڑ کر دعا کی ہے اور لو یہ تمہارے لیے تبرک لایا. وہ انسان جب امام حسین علیہ السلام کا نام سنے گا اور تبرک لے گا, پہلے آنکھوں سے لگائے گا, پھر چاہے گا کہ گلے لگ جائے وہی دشمن. اگر تم ایسا بننا چاہتے ہو تو حسین چاہتا ہی یہ ہے کہ جو دشمن ہو اور وہ لیکن گلے لگائے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کر دکھلایا. ہر آیا تھا جو سب سے بڑا مجرم تھا, جو لانے والا ہر تھا, مگر کمال ہے جو لانے والا مجرم ہو اسے امام حسین کہے میرے گلے لگ جا, اور تو میرے اس وقت مہمان ہوا ہے, نہ میرے پاس پانی ہے نہ غذا ہے. میں کہوں گا مولا یہ تمہیں لے کر یہاں آیا تھا, یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. کہا دشمن ہے ضرور, مگر یہ میں جانتا ہوں اس نے مجھے ایک لفظ کہا تھا کہ میں گستاخی کر سکتا ہوں مولا آپ کے نام کے, مگر کیا کروں, شہزادی آپ کی مادر گرامی ہے. تو امام حسین سمجھتے تھے کہ اس کے دل میں محبت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محبت کو پہچانا نا. دشمن اگر ہوتا ہے مگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے تو گلے لگاتے کہ نہیں گلاتے. آج ہم یہاں اس سرزمین پر بیٹھے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں. آپ کربلا کے لیے لوگ ترستے ہیں, جانے جائیں ہماری قربان, ہمارے والدین قربان ہوں کہ ہم امام حسین کے دربار میں آئیں اور اپنے آپ کو نہ پلٹیں. ہر انسان کو پلٹنا پڑے گا, عہد لینا پڑے گا. جب آپ جالی تھامتے ہیں ہر چیز ان سے مانگتے ہیں, بس مانگو تو ان کی رضا مانگو. مولا میں اپنی زندگی ایسا گزارنا چاہتا ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں. پالنے والے, میں کہوں گا اے پالنے والے, یہ تیری بارگاہ میں تیرے امام سے مانگ رہے ہیں. اے امام مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے ثروت نہیں چاہیے, مجھے بلڈنگ نہیں چاہیے, کوئی چیز نہیں چاہیے, میں تیری رضا چاہتا ہوں. اے پالنے والے آج سے میں یہ عہد لیتا ہوں, تیری بارگاہ میں آیا ہوں, آج سے زندگی تیرے مطابق گزرنی چاہیے. مولا بس میرے دل میں یہ محبت ڈال دے کہ جو دشمنی میرے اندر تھی اس کو ختم کر دوں, جو کینہ تھا اس کو ختم کر دوں. اے پالنے والے ایسی محبت ڈال دے جیسی محبت تو نے حر کے لیے پیدا کی تھی. تبھی انسان بن سکتا. اگر ہم آئے ہیں تو آنے کے بعد کچھ نظریہ لے, کچھ چیزیں لے کر جانی چاہیے تاکہ دیکھنے والا کہے کہاں یہ کربلا گیا تھا مگر کربلائی ہے, حقیقتاً یہ حسینی ہے. حسینی کہتے ہی اس کردار کو ہیں کہ وہ اپنا کردار ایسا پیسہ کر جیسے. کیوں امام کہتے ہیں کہ اپنے لیے جو بھی کام کر رہے ہو وہ ایسا کام کرو کہ یہ کہے کہ یہ امام والا ہے. ہم جب یہاں سے پلٹ کر جائیں گے تو ہمارے اندر کچھ چینجنگ آنی چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. ہماری ماں بہنیں جو آج یہاں ہیں سر ڈھک کر آ رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. جب وہ پلٹ کر جائیں تو پیغام دیں. میں اس شہزادی کے در پر گئی تھی,
میں اس حسین کے در پر گئی تھی. آج جتنی دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں, جتنی عورتوں کو, جتنے خواتین کو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ ایرانی ہو, عراقی, دنیا کی کہیں ہو, سب کے سروں پر چادر ہے. میں کہوں گا ہم جس وطن میں پہنچ کر جا رہے ہیں, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی خالہ کو ان کے جائیں اور بتائیں کہ دیکھو, یہ بتاؤ کہ کل یزید نے چادروں کو اتارا تھا, آج تمہاری چادر اتارنے والا کون ہے؟ اگر بھائی ہے تو اس سے کہا جائے بھائی تم اپنی بہن کو دیکھو. ہم ایک پیغام لے کر جائیں گے, اس لیے کہ جب کربلا کی سرزمین سے جا رہے ہیں, حضرت عباس کی سرزمین سے جا رہے ہیں, ہم اماموں کی سرزمین سے جا رہے ہیں, ابھی امام رضا کی ہم رضا لینے کے لیے جا رہے ہیں. راضی جب ہوگا جب حسین کی زیارت کر کے حسینی بن کر جاؤ گے, تب میرا راضی راضی ہوگا. اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو اندر اندر انقلاب پیدا کرنا پڑے گا, اپنے شیطان کو مارنا پڑے گا, ورنہ دنیا کی دولت کہاں ہے؟ کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے شداد؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ کہیں نہیں. کہیں ہے نہیں ہے. جب کوئی ہے نہیں, پتہ چلا ہماری موت ایک شے ہے, مرنا ہے اور جانا ہے, انسان کو معلوم ہے. بتائیے کتنے بے نامے تھے جو ہماری ماں کے تھے, باپ کے نام تھے, کیا وہ بے نامے لے کر گئیں؟ کیا وہ زمین لے کر گئیں؟ کیا وہ دولت لے کر گئیں؟ کیا ثروت لے کے گئیں؟ کیا لے کے گئیں؟ محبت اہل بیت. اور محبت اہل بیت کے بعد کہا کہ یہ زندہ ہے, اور زندہ کے بعد میں مولانا نے بتایا اس وقت جب وہ قبر میں اتر گئے کہ سن لے, اب تیرے پاس کوئی آنے والا ہے, کہنا میں حسین کی چاہنے والی ہوں. کوئی مائیکل لال ہے جو فرشتہ کہہ دے کہ ہم اس کے اوپر عذاب پیدا کرنا ناممکن ہے. ہم تراب لے کر جاتے ہیں. ارے کیا کہنا, اے مبارک ہو تیرے مولا, ہم تیرے در پر آئے ہیں. تو ہر انسان کی تمنا ہوتی بھیا تم کربلا جا رہے ہو تو میرے لیے کفن لے کر آنا. یہ کفن کس کے لیے مانگا جا رہا ہے؟ وہ حسین جسے کفن نہ ملا, آج اس کے لیے کفن مانگا جا رہا ہے. کہا یہ ثروت ہے, یہ بخشش کا سامان ہے, کفن میں اس لیے مانگ رہی ہوں, اس لیے کہ جو کفن کربلا کر پہن کر جائے گا اس کو فشار قبر نہیں ہوگا. یہ یقین ہے نا انسان کو فشار قبر نہیں ہوگا؟ ہاں یقین نہیں ہوگا, مگر عزیزو کیا کریں, ہر انسان جب انسان زندگی گزارنا چاہے تو وہ اس طرح سے گزارنا چاہے جیسے امام کی زندگی ہے. ہم جب یہاں آئے ہیں تو بس یہاں ہمیں قصد کرنا چاہیے, جب ہم جالی کا ہاتھ تھامے, اے عباس ہمارے دل کو اپنا جیسا بنا دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وفادار ہوں, اپنی ماں کے وفادار ہوں, اپنے بھائی کے وفادار ہوں, اپنی بہن کے وفادار ہوں, اپنے خاندان کے وفادار ہوں. اے پالنے والے, اے میرے حضرت عباس, اے امام حسین, وہ کینہ جو میرے دل میں ہے اب یہی نکال دے. آج سے میں ایسا ہو کر جا رہا ہوں جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہوں. آج ایسا ہی بننا ہے ہمیں, اس لیے کہ عہد لینا ہے. ایسا نہ ہو عزیزو کہ ہم جیسے پہلے تھے آج بھی ایسے ہوں. میری ماں بہنیں جب جا رہی ہیں تو تبدیلی آنی چاہیے, اور تبدیلی جب آئے تو لوگ پوچھیں بہن تیرے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی, آئی کہاں سے؟ کہا میں اس کے در سے آئی ہوں کہ جو در خالی نہیں بھیجتا, ہمیشہ جھولیاں بھر کر دیتا ہے. میں جھولی بھر کر لائی ہوں, جو میرے اندر خامیاں تھیں ان خامیوں کو میں چھوڑ کر آئی ہوں. اب ایک صراط مستقیم کا میں نے راستہ اختیار کیا ہے جو امام حسین کا راستہ ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اس لیے کہ ہم جس در کے اوپر آئے ہیں وہ تمہارا مہمان ہے, ہم اس کے مہمان ہیں. اور مہمان 3 دن کا ہوتا ہے. جب مہمان 3 دن کا ہوتا ہے تو امام نے بھی یہ کہا تھا کہ اے میرے چاہنے والوں, یہ زمین تمہیں میں ہبہ کر رہا ہوں, وہ زمین جو علی اکبر کے نام پر خریدی گئی تھی, بس تم اتنا کرنا, یہ زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں. اے بنی اسد کے لوگوں کہ جب یہاں مہمان آئے تو 3 دن تم مہمانی کرنا, یہ مہمانی تمہاری ہو گئی. اور جب مہمانی ہو گئی ہے تو اب جب گئے ہو, جب رزق تم نے کھایا ہے آئمہ معصوم علیہ السلام کا, اس رزق کو جس آپ زمین پر بیٹھے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے عزیزو. آپ اللہ کے ہاں نہ کہاں ہے جنت؟ جنت یہ جنت تمہاری ہے, تم جنت میں ہو. تم جنت کو چھوڑ کے جاؤ گے تو دیکھو جنت کو یاد رکھنا, اس جنت والے کو بھی یاد رکھنا. ہم جس عباس کا پرچم تھامتے ہیں کہتے ہیں وہ پرچم تھامنے والا انسان دیکھے آخر عباس ہیں کون؟ بہادر, دنیا کا بہادر انسان. مگر امام حسین نے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا, سب کو الگ کر دیا. مکہ میں کہا محمد حنفیہ تم مدینہ جاؤ, مسلم کو کہا تم کوفہ جاؤ. شہزادے نے کہا بھیا تم اس جوانوں کو ڈسٹریبیوٹ کیوں کر رہے ہو, باہر کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں جو کربلا میں کام آنے والے ہیں, مجھے معلوم ہے. میرے ساتھ سردار عباس ہے, یہ لشکر فوج کا لشکر کا سالمدار ہے. میں اتنا سننا تھا کہ میری بہن میں سب کو بھیج رہا ہوں الگ الگ, مگر مجھے جانا ہے 72 کو لے کر جانا ہے. اور جب 72 آ گئے کربلا کے میدان میں, ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں قربانی دوں.
ہر انسان چاہتا ہے سب سے پہلے قربانی دوں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب زینب کہہ رہی ہے اے بیٹا ماموں سے پہلے تم جانا. عجیب غریب ہے, کیا وقت آ گیا اے حسین, اپنے ابن مظاہر کو بلایا تو بلایا یہ کہہ کر تو فقیہ ہے, مگر آج وقت کیا آ گیا. یہ جب پتہ چلا کہ سرزمین پر آ گئے, زینب نے کہا فضہ دیکھو کون آیا ہے. کہا دوست آیا ہے حبیب. حبیب جب آیا حبیب کہا جاؤ اور جا کر میرا سلام کہو. اتنا سننا تھا اپنے چہرے کو پیٹ لیا. اے اللہ یہ کیا وقت آ گیا میرا حسین پر کہ آج شہزادی مجھے سلام کہہ رہی ہے. اے حبیب سلام ہو ہمارا. آج ہم سب کو سلام بھیجنے کے لیے آئے بیٹھے. مگر عزیزو وہ عباس جس کی تمنا تھی کہ مجھے اجازت دے, کہاں سے کہاں آ گئے عباس, مگر اجازت نہ ملی. ہاں اگر اجازت ملی تو امام کی خدمت میں گئے, مولا اب لشکر میں کوئی باقی نہیں رہ گیا, مولا مجھے اجازت دیجئے. کہا تمہیں لشکر کے تم سردار ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. میں فرماتے حضرت عباس مولا اب وہ لشکر کہاں رہا ہے, اے مولا مجھے اجازت دیجئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ امام حسین وہ لشکر سمجھتے تھے, عباس پورا لشکر ہے. کہا اتنی تمنا ہے تو جاؤ پانی لے آؤ. اور پانی لینے کے لیے جب بھیجا کہا علم کو نیچے کرو. علم پہ کچھ لکھا تھا اسے مٹا دیا, اس پہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر لکھ کیا دیا, بے کر ہم اسی کے لیے ہیں, پلٹ کر اس کی بارگاہ ہمیں جانا ہے. یہ فلسفہ جب پتا چلا, جب غازی واپس نہ پلٹا, وہ بچے دیکھنے لگے میرا چچا کہاں گیا. چچا کو جب دیکھا اللہ نے زمین کو بلند کر دیا. وہ بچے جو کوزے لیے بیٹھے تھے زمین بلند ہوئی, دیکھا میرا چچا پانی لے رہا ہے. بچوں کو تسلی دے دی, سب سے پہلے پانی میں تمہیں پلاؤں گی, بعد میں پیوں گی. میرا علی اصغر بعد میں پیے گا, پہلے تمہیں پانی پلاؤں گی. بچوں کو زمین اونچی کر کے دکھلا دیا میرا چچا پانی لے کر آئے. جیسے پانی لے کر آیا تھا ایک بازو قطع ہوا, دوسرا بازو قطع ہوا, زمین نیچے ہوئی. اور جب زمین نیچے ہو گئی کہ میرا چچا کا علم نہیں دکھائی دیتا. میں اتنا سننا تھا عزیزو, وہ آس ٹوٹ گئی. ایک عجیب و غریب ایک ذاکر نے, بس یہی مسائل میں آپ کو ختم کروں گا. اے عزیزو عجیب و اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. اے اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے پروردگار. اے اللہ آپ کو یہاں بار بار آنا حضور فرمائے. اے اللہ بحق محمد آل محمد کے صدقے یہی دعا ہے. عزیزو ایک مسائل عجیب و غریب ہے, یہ آخری مسائل آپ کے لیے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کا آنا قبول فرمائے پروردگار بحق محمد آل محمد کے صدقے سے. وہ مسائل بھی عجیب و غریب ہے. قافلہ جیسے ہم یہاں قافلہ لے کر آئے ہیں, ہر انسان پانی بھی بوتل ایک لیتا ہے, کبھی کہیں سے پانی کبھی کہیں سے پانی. یہ شفا کا پانی ایوب کا پانی ہے جو جسم کو صحت دیتا ہے. یہ بہتے ہوئے دریا کا پانی جو عباس صلی اللہ علیہ وسلم, ہر انسان پانی اکٹھے کر رہا ہے. رضا کے پاس جائیں گے وہاں بھی پانی لیں گے, اور پانی سب کو دیا جائے گا. ایک قافلہ آیا, اس قافلے نے چند پیسے دیے اور وہ باب کھلوا دیا جہاں پانی میں وہ سرداب ہے, جہاں وہ قبر ہے. آج اللہ کا شکر ہے وہ پانی چاروں طرف عباس کے پھیل رہا ہے. اے عباس اس وقت پانی نہ تھا, اے عباس آج پانی موجود ہے. کچھ لوگ جو ظاہر آئے تھے, میں آپ کے ظاہروں کے لیے پڑھ رہا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ دنیا کو قبول فرمائے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار اے اللہ ہمیں آنا یہاں ہمیشہ نصیب فرمائے. وہ ظاہر جب لشکر گیا پیسے دیے, دروازہ کھولا, اندر پانی دیکھا, گریا اور گاری شروع ہو گیا. اس میں ایک شخص کہتا ہے خادم سے, اے خادم یہاں مشق کہاں ملے گی؟ کہا باہر ملے گی. وہ مشق آیا اور مشق لے کر وہ گیا, اور جانے کے بعد اس نے مشق کو بھرا. سمجھ میں یہی آ رہا تھا کہ یہ مشق میں پانی لے کے ہو سکتا ہے ظاہروں کو بانٹے گا, مگر اس نے مشق بھر لی اور بھرنے کے بعد واپس آ گیا. ظاہر سمجھتے رہے کہ یہ شاید دوسروں کو بانٹے گا, اس نے بانٹا نہیں. جو ساتھ میں تھے لشکر کو بانٹا نہیں, چاہنے والے مومنین کو بانٹا نہیں, محترمہ کو بانٹا نہیں. کہ پانی گیا کہاں؟ یہ پانی لے کر چلا. کہاں؟ یہ شام لے کر گیا پانی. اور جب پانی شام لے کر گیا, اس کے بعد اب سمجھے کہ مومن ہمیں پانی دے گا, اگر پانی نہیں دیا لشکر لے کر چلے. لشکر جب چل رہا تھا اس کے بعد آؤ چلو سب مجلس کریں گے. اب یہاں مجلس بابا ہوئی, وہ بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا اب پانی ملے گا. پانی نہ ملا. جب حضرت عباس کا ذکر آیا, اب اس نے ذکر میں عجیب و غریب بات کہی. کہا یہ پانی اب ملے گا. اب بھی حصہ بڑھ گیا, پانی نہیں ملا. یہ پانی لے کر اس مقام پر پہنچا جہاں سکینہ آرام فرما رہی تھی. اور جانے کے بعد اپنے مشق کا دہانہ کھولا اور پانی ڈال دیا. اے بی بی پانی تو نہ آ سکا, عباس پانی نہ لا سکا. اے بی بی وہ عباس ادھر یہ بتا رہا ہے, اے بی بی یہ
الہی بحق محمد و آل محمد کے سب سے اللہ ان کی آمدوں میں اپنی رحمت نازل فرما، اے پالنے والے ان میں جو مقبوض ہیں ان کو قرض سے آزاد فرما۔